الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نجم آیت نمبر 39 میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کو صرف اسی چیز کا بدلہ ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہے. تو انسان کو اپنے اعمال کے بمقدار اپنی محنت کا بدلہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے رحمتوں کی برسات اس شخص پر ہوگی جو شخص محنتی ہو اور محنت کرتا ہو. اسی لیے سورہ عنکبوت میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے دین کے خاطر محنتیں کرتے ہیں کوششیں کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راہ راست پہ ڈال دیتے ہیں سیدھے راستے پہ ڈال دیتے ہیں. اور بے شک اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو آدمی اعمال میں بہتری لانے کے لیے محنت پہ محنت کرتا جائے اللہ سبحانہ و تعالی کبھی اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کبھی اس کی محنت کو تلف بھی نہیں فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کا نزول اس پہ ہوتا رہتا ہے اور اللہ کی طرف سے عنایتوں کا نزول اس پر ہوتا رہتا ہے. اسی لیے اللہ کے رب العالمین نے اپنے نبی پر حکم اتارا سورۃ الانشراح فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں اپنی عبادتوں میں تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ محنت کیا کریں. آپ کسی بھی کام کو ہلکا نہ سمجھا کریں. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو لوز پول میں لیتے ہیں سب سے زیادہ ہلکا لیتے ہیں. محنت دنیاوی ہو یا دینی ہو عبادات میں ہو یا تعلیم میں ہو
انسان مسلمان محنت سے جی کترا رہا ہے اور محنت سے بھاگ رہا ہے. وہ کسی بھی صورت میں محنت کرنے کے لیے تیار نہیں، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، کوششیں کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ بیٹھ کر حلوہ کھانے کا ملتمس ہے. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا کہ انسان محنت سے جی چرائے. اسی لیے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ عبادت میں فارغ ہو جائیے تو پھر محنت کیجیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغبت کرنے والے، بڑھنے والے، توجہ کرنے والے، انہماک کرنے والے بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے یہی بات چاہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کا اقتضا کرتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اعمال دنیاوی ہوں یا اعمال دینی ہوں، ان تمام میں محنتوں کو بروئے کار لائے، اور جہاں تک جیسے ممکن ہو سکے اپنے آپ کو عبادت التام کے لیے پیش کرے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی عبادات اور اس کی محنتیں منظور نظر ہو جائیں. صحیح بخاری کتاب البیوع کی روایت ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ پیش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے ہاتھ کی محنت سے بہتر کھانا کسی شخص نے نہیں کھایا ہے. آپ جو محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کبھی آپ ذہنی محنت کرتے ہیں، کبھی آپ بدنی محنت کرتے ہیں جس کو جسمانی محنت کہتے ہیں، کبھی آپ اپنی کسی بھی چیز کو بنانے میں اپنے ایکٹیویزم کو خرچ کرتے ہیں اور اپنی مشینریز کو یوز کرتے ہیں، وہ صلاحیت جو آپ استعمال کرتے ہیں، فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے نہیں کھایا. اور اللہ تعالیٰ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے محنت کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو بنایا کرتے تھے. تو انسان کو یہاں پہ جس بات کی طرف حکم دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جب اکنامیکل کرائسس بڑھنے لگے تو انسان کو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ کرائسس کس وجہ سے مینٹینڈ ہو رہے ہیں اور یہ اکانومی ہماری کس وجہ سے تباہ حال ہو رہی ہے. اس میں بنیادی طور پر جو چیز ہے نمبر 1 وہ ہے اللہ پر غور و فکر کر کے یقین نہ رکھنا. ہر چیز کو دنیاوی اسباب سے مشروط کر دینا کہ جی وہاں جنگ ہوئی تو یہ معاملہ ہو گیا، وہاں پہ گورنمنٹ پالیسیز یہ آئیں تو ہم اس وجہ سے ڈیویلیٹ ہوگا. نہیں، یہ عمل نہیں ہے. عمل یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑے رہتے، اللہ سے عبادت کرتے رہتے، اللہ سے فریاد رسی کرتے رہتے، اللہ سے مطالبات کرتے رہتے، اللہ سے گزارشات کرتے رہتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سختی کو بھی آپ کے لیے نرمیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے. پھر دوسری بات، انسان جو محنت سے جی کترا رہا ہے، جو شارٹ کٹس کو یوز کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلانے کے بجائے ایک ایسے راستے پہ لگانا چاہتا ہے جس میں اس کے لیے فوائد ہوں، بچتیں ہوں، شارٹ کٹس ہوں، نکلنے کے راستے ہوں، ایسے لوگ کامیاب اور کامران ہونے کے بجائے عارضی طور پہ نفع تو حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے نفع سے محروم ہو جاتے ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ محنت کو نہ چھوڑیے اور محنت کو کرتے رہیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کے لائے اس سے بہتر ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے چاہے وہ اسے کچھ دے یا نہ دے. اب ہمارے ہاں فنڈنگ اپیلز کی آج کل بڑی بہتات ہے. ہر شخص مانگنے مونگنے میں لگا ہوا ہے، چاہے اس کی ضرورت کم ہو یا زیادہ ہو، وہ آسرا کیے بغیر فنڈنگ اپیل کرتا ہے اور وہ بات بات میں یہ بات کہتا ہے کہ آپ میری ضرورت کو پورا کر دیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ سے اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرے، بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، بندوں سے کچھ نہیں کہو. صحیح روایت ہے سنن اربعہ میں، ایک شخص ہٹا کٹا نوجوان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی فنڈنگ اپیل کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا کیا تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس طرح آئے کہ تمہارا آدھا بدن گوشت والا ہو اور آدھے سے گوشت نوچ لیا گیا ہو؟ اس نے کہا جی میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں. فرمایا جب تم یہ کام نہیں چاہتے ہو تو تم محنت کرو، مزدوری کرو، میں تمہیں 2 درہم دیتا ہوں، یہ لے جاؤ، اس سے لکڑیاں لاؤ اور میں تمہیں پیکان میں لگا کے دیتا ہوں، تم جاؤ اس کلہاڑی سے پھر محنت کرو، لکڑیاں کاٹو اور پھر جب سہولت ہو تو تم اپنے رزق کو تلاش کرو. اب اس آدمی نے یہی عمل کیا.
कुछ हफ्ते बाद, हफ्ता 10 दिन बाद वो आया तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो 2 दिरहम जो अल्लाह के नबी ने दिए थे वो वापस किए। फरमाया मैंने पूरे हफ्ते मेहनत की, मुझे 4 दराहिम का फायदा हुआ, 2 ये जो आपने दिए थे वो वापस हो गए और 2 मुझे बचत हुई, जिसमें से 1 से मैंने जरूरत पूरी की और 1 दिरहम में अल्लाह के रास्ते में सरफ करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो ये बात ज्यादा बेहतर है या वो बात है कि जब तुम मांगने के लिए आए थे और लोगों के सामने अपने हाथ को दराज कर रहे थे, अपने हाथों को फैला रहे थे, वो बात ज्यादा बेहतर है। तो समझने की बात यह है कि इंसान को यह नुक्ता समझने की जरूरत है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से कहो, अल्लाह ही पूरा करने वाला है। हमारे यहां जो ये कौम में रिवाज पाया जा रहा है कि मजहबी तबका हो या गैर मजहबी तबका हो, हम फंडिंग अपील्स की तरफ जाते हैं, ये बात गैर मुनासिब है। एक दीनी सिलसिला है, आप दीनी सिलसिले को बढ़ाने के लिए अगर आप फंड की अपील करते हैं तो ये तो अंबिया की भी सुन्नत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, लेकिन जातियात के लिए अपने लिए जो आप फंडिंग अपील की तरफ जाते हैं ये बात शरीयत में नापसंदीदा है और इंतहाई ज्यादा शरीयत ने इससे रोका है कि इस काम से अपने आप को बचाने की कोशिश कर। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सिफ्त क्या थी? आप सही बुखारी खोलिए, आपको पता चलता है, इंसान हैरान रह जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी से भी कुछ ना मांगो, यहां तक कि अगर तुम्हारे घुड़सवारी करते हुए कौड़ा जिससे तुम जानवर को हाँकते हो वो भी गिर जाए तो वो भी किसी से ना मांगो। सहाबा किराम की शान ये थी कि घुड़सवारी करते थे, ऊंट सवारी करते थे, अगर हाथ से कौड़ा भी नीचे गिर जाए तो किसी से नहीं कहते थे कि ये उठाकर मुझे दो, ये हंटर उठा के मुझे दो, कभी नहीं कहते थे। सवारी रोक के नीचे उतर जाते थे, अल्लाह के बंदों से सवाल नहीं करते थे। आज आप देखिए कि उनकी शान क्या है और हमारी शान क्या है। हम बहैसियतुल कौम अपने हाथों को फैलाने के आदी हो गए, हमें अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। अल्लाह ने तुम्हें मांगने वाला नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हें अता करने वाला बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें इज्जतों से ऊपर हाथ रखने वाला बनाया है। अल्लाह ने तुम्हारी कदरों मंजिलत को बहुत बेहतर बनाया है। अब आप अगर अपील पे अपील करते हैं तो वो मुनासिब अमल नहीं। बहुत से हजरात ऐसे हैं कि वो बार बार अपील के लिए तशरीफ लाते हैं और बार बार अपील करते हैं और अपनी जरूरियात को कहते हैं, यकीनन जरूरतमंद होंगे, यकीनन मोहताज होंगे, यकीनन हाजतमंद होंगे, मगर शरीयत इस बात से रोकती है। शरीयत कहती है आप ये काम ना करें, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगिए। ये बार बार जो डोनेशन अपील करना है ये बात शरिया में इंतहाई मकरूह है, इंतहाई नापसंदीदा है, इससे बचने की जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फरमाते हैं कि क्या करना है तुम्हें अपने आप को बेहतर से बेहतर करने के लिए, जो नेकी करने वाला है उसका एहतराम करना है। इबादत करने वाला, नमाज पढ़ने वाला, ज़कात देने वाला, किसी भी किस्म की इबादत करने वाला है उसके साथ बदसलूकी नहीं करनी है। सूरह यूनुस आयत नंबर 62 अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ लाहिक होगा, ना उन पर कोई गम मुसल्लत होगा। जो लोग ईमान लाए थे, अल्लाह से डरते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए बेशबहा नेमतों को अता फरमा देगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बेशबहा इनायतें और बेशबहा नेमतें उन्हें मिलेंगी जो अल्लाह से दोस्ती करने वाले होंगे। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी अनजाने में कोताही होती है और वो कोताही यह है कि हम अल्लाह के दोस्तों की इज्जत नहीं करते। हम जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं, ये बात मुनासिब नहीं। देखें, एक आदमी आपसे उम्र में छोटा है या उम्र में बड़ा है, इल्म में बड़ा है या इल्म में छोटा है, अगर वो दीनदार है तो हम पर वाजिब है कि हम उसकी तकरीम करें। तकरीम ये नहीं है कि आपने उसको खाना खिला दिया, तकरीम यह है कि अपनी खंदा पेशानी के साथ उससे मुलाकात फरमाइए, उसकी इज्जत कीजिए, उसकी बात को सुनिए और अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, क्योंकि आपकी मोहब्बत जो अल्लाह के लिए है ये आपके अकीदे का हिस्सा है, जिसको कहा अल वलाउ वल बरा। ये यही है कि मोहब्बत अल्लाह के लिए इसलिए करना
کہ یہ اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے، اور ناراضگی کا اظہار اس لیے کرنا کہ یہ اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اس معاملے کو عقیدہ الولاء والبراء کے اندر داخل کیا گیا ہے۔ ہمارے علماء نے عقیدہ الولاء والبراء کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں تک پہنچا دیا، لیکن اصل جو اس کا ماخذ اور مادہ ہے اس سے باہر نکال دیا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری چودراہٹ اور ہماری صداقتیں اور ہماری عمارتیں نکل جائیں، اس لیے وہ کبھی حقیقت پہ بات نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ بات مناسب ہے ہی نہیں، یہ بات مناسب ہے ہی نہیں۔ عدم تکریم شریعہ میں ہے ہی نہیں، کسی کو عزت سے نیچے کر دینا شریعت میں ہے ہی نہیں۔ اگر شریعت میں نیچے کرنا ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی چادر عبداللہ بن ابی ابن سلول کے لیے نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول نے پہنی ہوئی چادر اتار کے دے دی۔ سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے بڑا دشمن تھا، اندر کا وہ کالی بھیڑ تھا کہ جس کی وجہ سے انتہائی نقصان ہوا، مگر رسول اللہ نے اس کے بیٹے کے مطالبے پر کفن کے لیے چادر ضرورت تھی، آپ نے اپنی چادر اتار کے دے دی، صحیح روایت سے ثابت۔ تو عدم تکریم کی تو شریعہ میں گنجائش نہیں ہے، اختلاف کی پوری گنجائش ہے، رائے کا مختلف ہونا پوری گنجائش ہے، دلیل سے بات کرنا پوری گنجائش ہے، لیکن عدم تکریم کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر ہمارے اہل علم بھی ناراض ہوتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر ہماری عوام بھی ناراض ہوتی ہے، یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں۔ دونوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کریں، اور جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر تو اللہ کا انعام ہے کہ ان پر قیامت کے دن بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ قیامت کے دن بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں پرہیزگاری کو اختیار کرتے رہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو قبول کریں۔ اسی لیے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 165 اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے اندر یہ بناوٹی محبتیں نہیں ہوتی کہ دیکھا تو سلام کیا، پیچھے بات غیر مناسب فرما لی، یہ نہیں کرتے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے لیے محبت میں شدید ہو جاتے ہیں۔ شدید محبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اس کی کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہیں، اس کی باتوں کو معاف کرتے ہیں، اس لیے معاف کرتے ہیں کہ وہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا اور اللہ ہمارے درجے کو بلند کر دے گا۔ یہ ہم میں کتنی کوتاہی ہے، مجھ سمیت ہم سب اس معاملے کا شکار ہیں کہ جو ہمارا دوست ہے ہم اس کے لیے دوستی کی انتہا میں ہیں، اور اگر کوئی میرا مخالف ہے تو میں اس سے دشمنی کی انتہا میں ہوں جو مجھے زیب نہیں دیتا۔ مسلمان دشمن کسی کا نہیں ہوتا، مسلمان کافروں کا دشمن ہوتا ہے، مسلمان مسلمانوں کا کبھی دشمن نہیں ہوتا۔ اختلاف میں دوبارہ کہتا ہوں کرنے کا حق ہے، دلیل سے بات کرنے کا پورا حق ہے، شریعت کی مطابقت میں دلائل مطابقہ کو پیش کرنے کا پورا حق ہے، لیکن بد زبانی، بد کلامی، بد عملی کرنے کا کسی مسلمان کو کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ کوئی مسلمان یہ عمل نہیں کرتا۔ یہ ہم سب میں عملی کوتاہی ہے، ہمیں انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے لیے صحیح کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 257 ارشاد فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم پاؤ گے کہ اللہ تمہارا دوست ہے، وہ انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان تک پہنچا چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے اندر زبردست طریقے سے داخل کیا ہے، لہذا تم ان کی تکریم کرو۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، کفار ہیں، کافر ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے؟ فرمایا کہ اولئہم، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اللہ کہتا ہے طاغوتی ہیں، اللہ کے نافرمانی ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولیاؤہم الطاغوت، ان کی بڑی نشانی کیا ہے؟ اولیاؤہم، ان سب کے دوست کون ہوں گے؟ طاغوت، وہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اب آپ یہ نشانی یاد رکھیے کہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت وہ ہے جو آپ کے اور اللہ کے مقابلے میں آ جائے، وہ طاغوت ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو۔
اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ کافر ہیں کہ اولیاءہم الطاغوت، ان کے سارے دوست وہ ہیں جو طاغوت ہیں، اللہ کے مقابلے میں آنے والے ہیں. یخرجونہم من النور، ان کی خواہش یہ ہے تمہیں ایمان سے واپس نکال کے کفر میں لے جائے. شیطان بھی یہی کر رہا ہے، کافر بھی یہی کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی باتوں میں آ رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو رہے ہیں؟ ہم ذرا سی باتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں ایمان کو دیکھنا ہے، ہمیں عقیدہ صحیحہ کو دیکھنا ہے، ہمیں تعلیمات شریعہ کو دیکھنا ہے، ہمیں اللہ کے نور کی طرف توجہ کرنی ہے. جب ہم اللہ کے نور کی طرف توجہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن الشيء أنا قائله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسألة. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، جس کسی نے میرے کسی محبوب بندے سے دشمنی کی تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اب آپ بتائیے کہ ہم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں یا ان سے غیر محبت کے معاملے میں داخل ہیں؟ جان بوجھ کے تو ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب ہم سے انجانے میں کروایا جاتا ہے اور ہم کرتے ہیں. میں بھی آپ کی طرح، آپ میری طرح، ہم سب ایک جیسے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو کہ جس کسی نے میرے کسی محبوب بندے سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور فرائض سے زیادہ محبوب کسی چیز سے بندے نے میرا قرب حاصل نہیں کیا. تو شیطان نے سب سے پہلا عمل کیا کیا؟ اللہ کا قرب دور کرنے کے لیے انسان کو فرائض سے، عبادتوں سے دور کر دیا. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا میرا بندہ لگاتار نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب نوافلات کے ذریعے اللہ کی محبت تھی، شیطان نے ہمیں اس طرح الجھایا کہ ہم نے سنتیں اور نفل پڑھنے ہی چھوڑ دیا، ہم نے اس کے اندر عمل ہی چھوڑ دیا، ہم نے اس میں عملی کوتاہی کو شروع کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے کے بجائے ایسے کوتا بنے کہ ہم نے بڑی بڑی باتیں کہنا شروع کی. بڑی بات کیا ہے؟ ہم سب کی زبان سے نکلتا ہے فرض تھوڑی ہے. ابے بھائی فرض میں تو ویسے ہی کوتاہی ہے، ویسے ہی حق ادا نہیں کیا جا رہا ہے، اور ہم نوافل کو چھوڑ رہے ہیں کہ یہ فرض تھوڑی ہے. یہ سب شیطانی باتیں ہیں جو شیطان بہکاتا ہے کہ بندے کو عبادت سے دور کر دو، اس کو نوافلات سے دور کرو، اس کو ہر اس کام سے دور کرو جس ذریعے سے یہ اللہ کا قریب ہو سکتا ہے. شیطان اس چیز میں بیچ میں آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. کیا مراد ہے؟ اللہ کان بن جاتا ہے. اللہ ایسی توفیق دیتا ہے کہ بد چیز سننے کے بعد انسان اس سے توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ غلط ہے. اور اگر بد چیز سننے کے بعد توبہ بھی نہ کرے، اس میں تلذذ اختیار کرے، اس میں محبت اختیار کرے، اس میں طمع اختیار کرے، اس میں اپنے جسم کو ہلکا لینے والا بن جائے، تو فرمایا کہ اس کا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے. یہ کمزور ایمان کا شخص ہے، اس کو اپنے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ بے ایمان نہیں ہوا ہے، کمزور ایمان والا ہو گیا ہے، اس کو اپنے ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے. فرمایا میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے تو میں اسے ضرور بضرور وہ چیز عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور بضرور پناہ عطا کرتا ہوں. فرمایا کہ بندہ مجھ سے اپنے کسی کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کی روح قبض کرنے سے ہوتا ہے. وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کو ناپسند کرتا ہوں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے جو بات ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ اگر آپ کو توفیق شرعی مل گئی کہ آپ کے کان برائی نہیں سن رہے، آپ کی آنکھیں برائی نہیں دیکھ رہی، آپ کے ہاتھ برائی نہیں کر رہے، آپ کے پاؤں برائی نہیں کر رہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ دعا کر رہے ہیں اور دعا قبول ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی نصرتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور انسان کی نوعیت یہ ہے کہ انسان بری زندگی اور بری وفات سے پناہ مانگتا ہے، اگر اسے بری اور بدترین زندگی سے نجات مل گئی ہے تو سمجھ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتوں کی برسات ہو گئی ہے۔ اب اللہ نے چلتے ہاتھ پاؤں رکھا ہے الحمدللہ، تو اللہ کا حق ادا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے اولیاء میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا عمل کرنا ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے، لوگوں سے درگزر کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، اپنی باتوں کو نہیں چھوڑنا ہے، لوگوں سے درگزر کرنا سیکھیے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، زندگی میں آگے عبادت کے ساتھ بڑھنا سیکھیے۔ اسی لیے اللہ نے بار بار تقوی کا اظہار کیا، اور تقوی کیا ہے؟ سورہ حشر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تقوی کیا ہے؟ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس طرح ڈرو؟ اس طرح ڈرو کہ تمہیں یہ بات یقیناً معلوم ہونی چاہیے کہ تم کل جو کچھ آگے بھیجتے ہو کل اس کو سامنے بھگتو گے اور اس کا نتیجہ پاؤ گے۔ اگر ہمیں آخرت پہ یقین ہو جائے تو پھر ہمارے آدھے مسئلے حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے سب سے پہلے فرمایا بعثت والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے، یہ دونوں انگلیاں ملی ہیں، میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں، بس آنکھیں بند ہوئیں اور قیامت آئی، انسان کو پتہ چل جائے اس نے کیا عمل کیا اور کیا عمل نہیں کیا۔ اب یہ تطابیق میں پھنسانا، مختلف فروعی مسائل میں پھنسانا، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لا کر کے کھڑا کر دینا اور اپنی سوچ کے مطابق مختلف قسم کے معاملات میں سختی کا پہلو اختیار کرنا، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو لوگوں کے خلاف کیا، اسلام کے خلاف مہازرائی کی، اور مہازرائی کو ایمان اور تقوی کا نام دے کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ تقوی ہے، اس لیے کہ جب تک مسلمان کے خلاف رہے گا لوگوں کی اپنی جماعتیں چلتی رہے گی، اور جب مسلمان ایک ہو جائے گا، لوگوں کو معاف کرنا سیکھے گا، اللہ کے دین میں بلانے والا بنے گا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ایک ہونے والا بنے گا، تو لوگوں کے گروہ ختم ہو جائیں گے اور تقوی داری شروع ہو جائے گی۔ جب تقوی شروع ہوگا تو پھر انسان متقی بنے گا، اس سے غلط بات برداشت نہیں ہوگی، وہ ہر بری بات پہ روکے گا، اچھائی کا کام کرے گا۔ یہی شیطان ہونے نہیں چاہتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ یہ عمل نہ ہو، تو ہمیں اس کام سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بننا ہے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین کی نصرتوں کو طلب کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے تاکہ تعلیمات شریعہ کے مطابق عمل ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی والی زندگی عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے، ہمیں اپنے بزرگوں کو، چھوٹوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير
أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي وقال الله سبحانه واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين أما بعد. اللہ تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 194 ارشاد فرماتا ہے تم اللہ سے ڈرو اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالی تقوی والوں کے ساتھ ہے، متقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد التقی، اللہ تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جس میں تقوی ہو، الغنیہ جو غنی ہو، اور خفیہ لوگوں میں خفیہ ہو. یہ دو چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. غنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو عطا ہے اس کو اپنے لیے بہت سمجھے اور اس میں کبھی بھی یہ ناشکری نہ کرے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، یا میرے پاس اتنا کم ہے، فلاں کے پاس اتنا زیادہ ہے. یہ مال کی وسعت اور مال کی برکت اور اللہ کی طرف سے عطا، یہ ہر کو اللہ نے اس کے حساب سے عطا کی ہے. جتنا اللہ سبحانہ و تعالی نے مناسب سمجھا ہے بندے کو عطا کیا ہے. اگر بندہ اس میں شکر بجا لائے تو یہ مال میں اضافے کا سبب ہے، اور بندہ جس قدر ناشکری کرے اس قدر یہ مال میں کمی کا سبب ہے. لہذا غنی ہونا یہ ہے کہ اللہ ہی کو سب کچھ جانے، اللہ ہی سے رحمتوں کو طلب کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سوا کسی اور کے سامنے اپنا رونا دھونا نہ روئے. الخفیہ یہ ہے کہ شہرتوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس لیے کہ جتنا بندہ مشہور ہوتا ہے اتنا شیطان کے چنگل میں آتا ہے. جتنی اس کی شہرتیں ہوتی ہیں اس قدر وہ تقوی سے دور ہوتا ہے، پھر وہ سہولتیں پیدا کرتا ہے، پھر وہ دین میں نت نئی چیزوں کو نکالتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت میں کمی نہ ہو، میرے پسند کرنے والوں میں کمی نہ ہو. وہ ان تمام چیزوں کو مباح قرار دے دیتا ہے جو اس کے لیے زیب نہیں تھی، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ میری شہرت کم نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے نبی مشہور ہو جائیں، اللہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے مشہور ہوں. اللہ یہ چاہتا ہے اس کا دین مشہور ہو، اس کا عمل مشہور ہو، اس کی دلیلیں مشہور ہوں. اللہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ قرآن اور سنت مشہور ہو. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم مخفی ہیں، ہم اتنے مشہور نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت سے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے. تقوی والا شخص ہمیشہ شہرت سے بچے گا اور غیر متقی شخص ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنی شہرت کا بھوکا پن اختیار کرے گا اور وہ شہرتوں کو اوپر لے جانے کی کوشش کرے گا. اسی لیے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتیں تقوی والوں کے ساتھ ہیں. جتنا انسان پرہیزگاری اختیار کرے گا اسی قدر وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو اپنے ساتھ پائے گا. اسی لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز ترین وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ کی شان یہ ہے وہ تو سب کچھ جاننے والا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بتا دیجئے کہ کون شخص ایسا ہے جس کی عزت اور تکریم سب سے زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، اللہ کے ہاں معزز ترین وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا وہ سب سے زیادہ معزز ہے. بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے لباس، بڑی شہرتیں، بینک بیلنسز، یہ تو سب دنیا والوں کا ہے، یہ تو بچوں کا مال ہے، وہ لے جائیں گے. ہمارا کیا ہے اس میں؟ ہمارے پاس صرف وہ عمل ہے، وہ پرہیزگاری ہے جو ہمارے ساتھ جانی ہے. آپ کے پاس جتنا مال ہے وہ آپ کے بیوی بچوں کا ہے، آپ کا کچھ نہیں ہے، یا پھر آپ کے ماں باپ کا ہے، آپ کا پھر بھی کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس آپ کا وہ عمل ہے، وہ تقوی ہے، وہ للہیت ہے، وہ اللہ کی دوستی ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی. اس کے سوا میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ کپڑے بھی میرے بچے اتار لیں گے، یہ چشمہ بھی اتار لیں گے، سارا بینک بیلنس لے جائیں گے، سارے اسٹیٹس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے. ہمارے ساتھ قبر میں کوئی چیز جانے والی نہیں. تو قبر میں جانے والی چیز کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے نا، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر لیں.
اللہ سے دوستی کر لیں, اللہ سے محبت کر لیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکریم کر لیں, اللہ کی بتائی ہوئی طریقت میں اپنے آپ کو داخل کر لیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اسی کا بتقوی اللہ فإنہ ازین لامرک, میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا, اس لیے کہ تقوی آپ کے تمام کاموں کو چار چاند لگا دے گا اور تقوی آپ کے اعمال کو خوبصورت بنا دے گا. جب انسان میں تقوی ہوتا ہے تو 2 رکعتیں بھی اللہ کے ہاں منظور ہوتی ہیں, اور جب تقوی نہیں ہوتا تو پورے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے کیا کرتے ہیں, اٹھا کے منہ پہ دے مارتے ہیں اور کوئی چیز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عبادت تام کی منظوری کے لیے شرط لازم ہے, اور وہ شرط کیا ہے کہ انسان پرہیزگاری کو اختیار کرے. دیکھیے ہم سب کو اللہ کے ہاں جانا ہے, اس پر ہمارا یقین ہے, اللہ کے ہاں سے آئے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, تو ہم اللہ کو دوست بنائیں, اللہ کو راضی کریں, آپ عبادات الصالحات کو کرنے والے بن جائیں, اور یہ سمجھ لیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے رسول تو ہیں, ان سے پہلے کتنے اللہ نے انبیاء بھیجے. لوگوں یہ بتاؤ اگر وہ فوت ہو جائے یا وہ شہید کر دیے جائیں, کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کلمہ پڑھا ہے یا ان کی ذات کا کلمہ پڑھا ہے؟ اسی لیے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم بیت اللہ کی عبادت کرتے ہو اور ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں, یہ بھی پتھر کے ہیں اور وہ بھی بلاکس لگے ہوئے ہیں, مٹی اور پتھر ہے, دونوں میں کوئی تفاوت اور تفرق نہیں ہے. فرمایا نہیں, ہم بیت اللہ کی اینٹوں کی عبادت نہیں کرتے, رب کعبہ کی قسم ہے یہ ساری اینٹیں ٹوٹ جائیں ہم پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ طرف ہے, سائڈ مقرر کیا گیا ہے کہ اس طرف منہ کرو, ہم بیت اللہ کی نہیں بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے کہ انسان کی بنائی ہوئی دیواریں ہیں, کبھی نہ کبھی مخدوش ہوتی ہیں, تعمیرات ہوتی رہتی ہیں, توڑ کے نئی بنائی جاتی رہتی ہیں, تو کیا اگر بیت اللہ گر گیا تو ہم عبادت ختم کر دیں گے؟ نہیں, ہم عبادت اللہ کی کرتے رہیں گے, کیونکہ ہم بیت اللہ کی نہیں بیت اللہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں. تو بیت اللہ کا رب کون ہے؟ جو ہم سب کا رب ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہے. تو ہمیں اسے دوست بنانے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, جو دین کو چھوڑ کر ایڑیوں کے بل پلٹے گا, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ساری کائنات مل کے اللہ کی مخالف ہو جائے, اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پیدا ہوگا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, جو قدردانی کرے گا اور قریب جزا پائے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جزائے جزیل سے عطا کر دے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کرے گا. لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کے ہاں جانا ہے, اس سے جانے سے پہلے تقوی اختیار کرنا ہے. تقوی کے لیے لوگوں کو معاف کرنا ہے, معاف کرنے کے لیے لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا ہے, لوگوں پر اپنے ایمان کی چھاپ چھوڑنی ہے, چھاپ بنانے کے لیے دنیاوی شہرتوں سے بچنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتوں میں داخل ہونا ہے. یہی مقتضا ہے, یہی دین ہے. اسی لیے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ, سورۃ القصص آیت نمبر 88. اللہ کے سوا ہر شے نے فنا ہونا ہے. جب اللہ کے سوا ہر شے نے فنا ہونا ہے تو بھائی ہم کیوں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے؟ آج یا کل جانا تو ہے, تو ہم اس کی تیاری کریں اور تیاری کر کے جائیں. بچے امتحان دے رہے ہیں, امتحان کی کتنی تیاری کرتے ہیں؟ اب امتحان میں آسانی ہو جائے یہ ان کا نصیب ہے اور یہ ان کے لیے بابرکت ہے, مگر تیاری کتنی کرتے ہیں کہ امتحان اچھا ہو جائے؟ تو یہ زندگی بھی ایک وقت ہے, گزر رہا ہے, بڑا امتحان تیار ہے, اس امتحان کی ہم سب تیاری کریں, تقوی اختیار کریں, اللہ کی محبتوں کو قبول کریں تاکہ رحمت الہیہ میں داخل ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.